جس کا جو دل چاہتا ہے وہ پوسٹ بھی کر رہا ہے آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر۔ اس طرح کوئی ملک نہیں چل سکتا۔ تمام جو یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں یہ کون سے رول ریگولیشن کے تحت چل رہے ہیں؟ ان کو پوری دنیا کے اندر، یہ چیف صاحبہ نے بھی فرمایا، پوری دنیا کے اندر ہر ملک نے اپنے رولز ریگولیشنز کیے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ممالک میں واٹس ایپ کال الاؤڈ نہیں ہے، بہت سارے ممالک کے اندر باقی سوشل ہماری ایپس ہیں ان سب کے رولز ریگولیشنز کے ساتھ وہ موجود ہیں۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو اس وقت شتر بے مہار ہیں اور آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر ہر چیز میں چھپا جاتا ہے، اور آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے ان فورمز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال جو ہے وہ اب رولز ریگولیشنز کے تحت ہوگا۔ آج جیسے صاحبہ کی کوٹ کے اندر مجھے اتنی خوشی اور اطمینان ہو رہا ہے کہ انصاف کے سارے ایوان جو ہے وہ انصاف سے اور لاجک سے خالی نہیں ہیں۔ آج جیسے صاحبہ نے جو پرٹیننٹ کویسچنز جو ریز کیے ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا فورمز کے حوالے سے، وہ آج سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ اس ڈیپتھ میں نہ کسی نے کبھی پڑھے ہوئے تھے، نہ کسی کو معلوم تھا کہ اس کا روٹ کاز کیا ہے۔ اور آج جو ان کے سوالات تھے جس کے یقیناً جوابات میں سمجھتی ہوں کہ تمام اداروں سمیت اس ملک میں کسی کے پاس نہیں ہے، کہ تمام جو یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں یہ کون سے رول ریگولیشن کے تحت چل رہے ہیں۔ ان کو پوری دنیا کے اندر، یہ چیف صاحبہ نے بھی فرمایا، پوری دنیا کے اندر ہر ملک نے اپنے رولز ریگولیشنز کیے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ممالک میں واٹس ایپ کال الاؤڈ نہیں ہے، بہت سارے ممالک کے اندر باقی سوشل ہماری ایپس ہیں ان سب کے رولز ریگولیشنز کے ساتھ وہ موجود ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک عجیب تماشا ہے کہ نہ کوئی رول ہے نہ ریگولیشن ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ پوسٹ بھی کر رہا ہے آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر۔ اس طرح کوئی ملک نہیں چل سکتا۔ اور جیسے صاحبہ نے جو ہے وفاقی حکومت سے بھی جواب طلب کیا ہے، ان سے بھی پوچھا ہے کہ خاص طور پر ایکس کے حوالے سے کون سا ایسا ہمارا ایگریمنٹ یا ٹریٹی موجود ہے جس کے تحت ایکس یہاں پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، یہی پرابلم جو آج چیف جسٹس صاحبہ نے ریز کیے ہیں کہ بغیر رولز ریگولیشنز کے ان کو کھلی چھٹی ہے۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، ایون امریکہ کے اندر بھی آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے اس کی مختلف سٹیٹس نے بھی ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگانے کے بارے میں کہا، بیکاز انہوں نے کہا کہ یہ نہیں چل سکتا ایسے۔ یہ جو تمام جب ان کو آپ کمپلینٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ فلانا اکاؤنٹ جو ہے اس کو بلاک کر دیں، یہ غلط کر رہا ہے، یا یہ جو ہے وہ وائلیٹ کر رہا ہے کسی رول کو، اس کو وہ بالکل انٹرٹین نہیں کرتے۔ اس لیے بیکاز ایک تو ان کو ہمارے کسی ساتھ وہ شاید ٹریٹی میں نہیں ہے، جو آج پوچھا ہے وہ ٹریٹی وہ سامنے لے کے آئے، کون سا ٹریٹی ہے جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کو جو ریکویسٹ ہم کرتے ہیں وہ اس کو بادر نہیں کرتے، وہ فیس بک ہو، وہ ٹویٹر ہو، وہ جو بھی ہو۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ میرے کیس کے ذریعے یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو اس وقت شتر بے مہار ہیں اور آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر ہر چیز میں چھپا جاتا ہے، اور آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے ان فورمز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال جو ہے وہ اب رولز ریگولیشنز کے تحت ہوگا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، مجھے پہلے معلوم بھی تھا کہ جو ہماری سی جے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کی اپنی ریسرچ موجود ہے، یہ اس کے اوپر پڑھ چکی ہیں، اس کے اوپر کام کر چکی ہیں، اور آج وہ نظر آیا کہ ایک طرف وہ ادارے جن کا کام ہے ان تمام چیزوں کو دیکھنا، ایف آئی اے کا سائبر کرائم یونٹ جو ہے اس کے پاس ان سوالاتوں کے جوابات نہیں تھے جو سی جے صاحبہ نے آج اٹھائے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک خاتون ہوتے ہوئے، ایک چیف جسٹس ہوتے ہوئے، ایک ذمہ دار جج ہوتے ہوئے جو ان کی ذمہ داری ہے وہ اس کو بہت اچھی ذمہ داری کے ساتھ پورا کریں گی، اور میں صرف ایک بارش کا قطرہ بنوں گی باقی ان تمام خواتین کے لیے اور ہمارے اس معاشرے میں اس بگڑی ہوئی روایات کے لیے، اس بگڑے ہوئے معاشی معاملات کے لیے کہ جس کے اندر کوئی جس کو کسی سے پرابلم ہے تو اس کی عزت اچھالنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کیا جائے۔ ہم سوشل میڈیا کے خلاف نہیں ہیں، لیکن پوری دنیا کی طرح جیسے پوری دنیا میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریگولیٹ ہوتے ہیں، اسٹیٹ آف پاکستان کے اندر بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں مختلف ریگولیشنز کے ساتھ کام کرنے چاہیے۔
ورنہ اس طرح سے شتر بے مہار قسم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان میں نہیں چل سکتے. اور مجھے لگتا ہے کہ آج میرا سوال ان تمام جو ہے وہ معزز عدالتوں سے بھی ہے کہ جن کو جب ٹویٹر کے بارے میں ان کے پاس کوئی کمپلینٹ جاتی ہے, جب کسی اور سوشل میڈیا کا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے یہ بند نہیں کر سکتے, اس کو آپ ایسے ہی چلنے دیں, یہ ایسے ہی چلے گا. ایسے نہیں چل سکتا. کوئی دنیا میں ملک ایسے نہیں چل سکتا جس طرح ہم پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. پوری دنیا آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو بالکل جو ہے وہ شاید نان سیریس سمجھ لیا گیا ہے, یا پاکستان کی جو ہے اس کے اندر فیس بک جو ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان میں کیا مواد جو ہے وہ فیس بک پہ آ رہا ہے. ٹویٹر کو ایکس کو جو ہے ویسے وہ سبسکرپشن کے پیسے بھی لیتے ہیں, ویسے وہ جو ہے وہ اربوں ڈالر بھی کما رہے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ آتے ہی ان کے لیے کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے. ان کا جو آپ ان کو کمپلینٹ بھی کریں گے تو وہ آپ کی کمپلینٹ کو زیادہ انٹرٹین نہیں کریں گے. تو انڈیا میں بھی جو ہے وہ مجھے ابھی علی بھی بتا رہا تھا, بہت سارے ملکوں کے اندر یہ ریگولیشنز موجود ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سی جے صاحبہ کے سامنے پیش بھی کریں گے کہ پاکستان کے اندر بھی ریگولیشنز کے تحت سوشل میڈیا جو ہماری ایپس ہیں ان کو کام کرنا چاہیے. اس طرح جو ہے وہ پگڑیاں اچھالنے کا فورم سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو نہیں بنایا جا سکتا. میڈم یہ فرمائیے گا کہ جو آپ کے کیس میں زیادتی کی گئی ہے اس میں تو کوئی بھی ذی شعور آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ زیادتی کی, لیکن جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا نظام ہے آپ کو نہیں لگتا کہ حوالے سے آگے آئیں اور ایک اسپیشل اس حوالے سے اپنی تجاویز پیش کریں تاکہ پارلیمان سے منظور ہو؟ دیکھیے پارلیمان سے بھی منظور ہو سکتا ہے, یہ یقیناً ہم اس سائٹ پہ جا رہے ہیں جہاں پر سی جے صاحبہ نے جو آج سوالات اٹھائے ہیں وہ پارلیمنٹ کے لیے بھی ہیں, وہ باقی اداروں کے لیے بھی ہیں, اور ہر ایک کو اپنا اپنا رول جو ہے وہ استعمال. دیکھیے اب آپ کے پھر مجھے لفظ کنٹرول پہ اعتراض ہے. پوری دنیا میں بھائی رولز ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں, وہ کنٹرول نہیں ہوتے, وہ اپنی سٹیٹ اپنے ملک کے جو سوشل ایشوز ہیں, جو آپ کی ایتھکس ہے, جو آپ کی موریلٹیز ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور سٹیٹ کی کاسٹ کے اوپر سوشل میڈیا ایپس نہیں چل سکتی. یہاں پر تو سٹیٹ محفوظ نہیں ہے. جو کچھ ڈیجیٹل دہشت گردی ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے ہو رہی ہے کیا پوری دنیا میں الاؤ کی جا سکتے ہیں؟ ہمیں بہت سارے ملک جو ہے, جو امریکہ ہے, لنڈن ہے, یہ باقی ملک ہمیں بتاتے ہیں اظہار رائے کی آزادی ہے جی, آپ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ نہ کریں. میرا سوال ہے کہ جب کیپٹل ہل کے اوپر حملہ ہوتا ہے تب سمری ٹرائل کر کے صرف وہ شخص جو اسپیکر نینسی پلوسی کی چیئر کے اوپر جو ہے وہ ٹانگیں رکھ کے بیٹھتا ہے اس کو 7 سال کی قید دی جاتی ہے. رائٹس ہوتے ہیں یو کے اندر 24 گھنٹے کے اندر سمری ٹرائلز کے ساتھ وہ جو ہے وہ ان کو سزا دی جاتی ہے. ہمارے ملک میں وہ کہہ رہے ہیں جو مرضی ہو رہا ہونے دیں. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کے ملک کے لیے, آپ کے لیے, مجھے کوئی جو آج اوورسیز میں بیٹھ کے جو انقلابی بنے ہوئے ہیں وہ انقلابی جس ملک میں بیٹھے ہیں اس ملک کے خلاف پوسٹ کر کے دکھائیں. یہ کوئی طریقہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ریاست نہیں ہے, پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں ہے کہ پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کے اداروں کو آپ جو مرضی کہہ لیں گے اور آپ ڈیجیٹل دہشت گردی باہر سے بیٹھ کے کریں گے اور آپ کو یہاں پہ سپورٹ کیا جائے گا؟ یہ نہیں چلے گا, اور ایسے کوئی ریاست نہیں چلتی. کہ آپ صوبائی وزیر اطلاعات ہیں, ایکس پر پہلے ہی وی پی این کے بغیر جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے نہیں چل رہا, اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا رکھی ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ وہ پابندی کس لیے ہے؟ کیونکہ اکثر وزراء جو ہے وہ وی پی این لگا کے ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا دیکھیے یہی بات ہے, پابندی کھل جائے گی اگر رولز اور ریگولیشنز بن جائیں, جس کی طرف ہم جانا شروع ہو گئے ہیں. یہ بغیر رولز ریگولیشن سے پابندی لگے گی, بیکاز آپ کو جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے, جو باقاعدہ اداروں کے سربراہان کی تصویریں لگا کر, اب جو ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان کے بارے میں بھی جو کہا گیا وہ بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ آیا نا. وہاں سے یہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے. ایکس کو جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ جس طرف ہم جانا شروع ہوئے ہیں میرے کیس کے ذریعے, اگر رولز اور ریگولیشنز بن جائیں گے تو ایکس کے اوپر بھی پابندی ختم ہو جائے گی, لیکن رولز ریگولیشنز کے بغیر کوئی سوشل میڈیا سائٹ جو ہے وہ نہیں چل سکتی اور نہ چلنی چاہیے. میڈم یہ بتا دیے کہ آئے روز ہم یہ خبریں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ بلوں سے جو ہے تنگ آ کر بھائی کو قتل کر دیا, خاتون نے چھلانگ لگا دی. آنے والے دنوں میں حکومت کوئی عوام کو ریلیف دینے جا رہی ہے؟ جی بالکل دے گی. اس کے اوپر وفاقی حکومت جو ہے وہ بھی کچھ پلان کر رہی ہے. میں نے کچھ دن پہلے کل پرسوں غالباً اویس لغاری صاحب کو سنا, وہ بھی بتا رہے تھے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ اس کے اوپر بہت کنسرنڈ ہیں. انہوں نے وہ بھی مختلف چیزوں پر کام کر رہے ہیں, اور چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں ان کا سولر پروگرام ہے ہی باقاعدہ اس حوالے سے کہ وہ لو مڈل کلاس خاص طور پر جو 100 سے 200 یونٹ والے ہیں ان کو تو فری آف کاسٹ سولر پینلز ملیں گے. سو ان کے بل کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے, اور یہ کم از کم 25 سال کی وارنٹی ہوتی ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے.
उसके और ये पूरा सिस्टम दे रहे हैं बैटरी समेत, ये खाली मतलब वो उठा के खोखा नहीं दे देंगे। दूसरा जो 200 से 500 यूनिट वाले सार्फिन हैं, जो प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं, उनको जो है वो 90% डाउन पेमेंट पंजाब हुकूमत करेगी, सिर्फ 10% के ऊपर उनको वो सोलर पैनल मिलेंगे और उसकी बहुत नॉमिनल जो है उसकी किस्त होगी जो सार्फिन को अदा करनी पड़ेगी और उस बिल से कहीं कम होगी जो वो उसके ज़रिए अपने सोलर पैनल के जो है मालिक बन जाएंगे। तो ये नहीं है कि हमें आवाम के तकलीफ़ का एहसास नहीं है, लेकिन जिस मुसीबत में IMF के प्रोग्राम में हम फंसे हैं, IMF के प्रोग्राम से मेरी हुकूमत निकाल के गई थी 2016 के अंदर। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने IMF से हमें छुटकारा दिला दिया था। वो जिसने IMF नहीं जाना था, जिसने फांसी ले लेनी थी, उसने तो फांसी नहीं ली, लेकिन हमारे जो लोग जो है वो फांसी लेने के ऊपर जो है इस वक्त मजबूर है। उस IMF प्रोग्राम को लेट किया, पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुँचाया, फिर उसको खुद डिफाई किया और आज इतनी सख्त शराइत है कि वो पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की हुकूमत दोनों को भुगतनी पड़ेगी। अभी आपने बात की ट्विटर की कि ट्विटर खुल जाएगा जब रूल्स एंड रेगुलेशन। जब ट्विटर शुरू में बंद हुआ था तो अता तारड़ साहब से ये सवाल हुआ कि ट्विटर बंद है, उन्होंने कहा ट्विटर तो खुला है, हालांकि इस वक्त बंद था। तो अब उनके इस बयान को झूठ कहा जाएगा या लाइव में, एक तो ये बता। नहीं, ऐसा दूसरा मेरा एक और सवाल है, अभी आपने कहा कि जिन लोगों ने कैपिटल हिल पर हमला किया 24 घंटों में समझे ट्रायल में उनको सजा दी गई, 1.5 साल का अरसा होने को आ चुका है, अभी भी चलान मुकम्मल नहीं पेश हुआ किसी एक भी मुकदमे का। 9 मई के किसी एक भी मुकदमे का मुकम्मल चलान नहीं पेश हुआ, गवर्नमेंट आपकी प्रोसिक्यूशन आपकी, तो इसमें क्यों? बहुत अच्छा सवाल किया बेटा, लेकिन हम थोड़ा डिट्रैक हो जाएंगे, बट आपके सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। पहली तो बात यह है कि गालिबन ये अता साहब से जब बात हुई तब ये एक्स के ऊपर पाबंदी जो है ये ऑब्वियस नहीं थी कि ये हुकूमत की तरफ से लगाई गई है या ये क्या है, और अता साहब उस वक्त नए जो है उन्होंने चार्ज लिया था। एक्स के ऊपर पाबंदी लगाना कोई हमारा ख्वाहिश और शौक़ नहीं है, मजबूरी है। मैं भी आपके सामने मैं एक खड़ी हूँ ना विक्टिम, बहुत सारे विक्टिम जो हैं वो भी मौजूद हैं जो इसको भुगत रहे हैं। दूसरे आपका सवाल की देखिए बात यह है कि जब यास्मीन राशिद साहिबा की वॉइस मैच के लिए रिमांड की स्टेज के ऊपर कोर्ट के अंदर जाया जाए और कहा जाए कि जिनकी ऑडियो किसने नहीं सुनी, आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, कि हम यहाँ बैठे रहे, बहुत कुछ हो गया, ये चले जाएं। हाँ, उन्होंने कहा बात काफ़ी हो गया, लिबर्टी आके बैठ जाओ। फिर वो एजाज चौधरी साहब जो है वो अपने बेटे के साथ विक्ट्री स्पीच फरमाएं, कुछ नहीं छोड़ा, आग लगाएं हैं, सारा कुछ हो जाए। आप वॉइस मैच के लिए अदालत के पास जाएं और आप कहें जनाब ये हमें रिमांड दे दें, हमने वॉइस मैच करानी है। रिमांड की स्टेज पे केस ख़त्म होते देखा आपने कभी? पाकिस्तान की अदालतों में ये होता है। पाकिस्तान की अदालतों में जो ईमानदारी हो रही है ना, 9 मई के ऊपर भी अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क की अदालतें, कुछ अदालतें जो है वो सेंसिटाइज नहीं है, उनको नहीं मालूम हो रहा, उनको नहीं पता चल रहा कि 9 मई क्या था। और ये 9 मई के बाद वो जिनको शह दी जा रही है वो मज़ीद 9 मई की तैयारियां कर रहे हैं, वो बाज नहीं आएंगे, वो भी नहीं आए। वो 9 मई जो रोज़ डिजिटल दहशतगर्दी की शक्ल में इस वक्त सोशल मीडिया पे हो रही है, वो आसिम मुनीर साहब के बारे में हो, वो काजी फाजिसा के बारे में हो, हम तो खैर किसी खेत की मूली नहीं है, हमारे बारे में तो जो होता है वो होता है। तो ये गुजारिश ये है कि वंस फॉर ऑल वहाँ की अदलिया ने, कैपिटल हिल में हमला हुआ, यूके में हमला हुआ, राइट्स हुए, वहाँ की अदलिया ने, वहाँ की सोसाइटी ने, वहाँ के हर एक बंदे ने क्रॉस द बोर्ड कहा नहीं हो सकता, नहीं होने देंगे अपने मुल्क में। हमारे मुल्क में यहाँ है, कोई बात नहीं, इमरान खान ने क्या किया है, चले कोई बात नहीं, बच्चा समझ के जो है वो बच्चा समझ के उसको माफ़ कर दें, तो वो बच्चा नहीं है ना, उसको माफ़ी मिल सकती।